بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد ادریس فزکس یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ کے عظیم ترین سائنٹسٹ اور ڈان آف ماڈرن فزکس البرٹ آئنسٹائن کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم البرٹ آئنسٹائن کی زندگی سے متعلق کچھ تاریخی حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ آئنسٹائن کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کے والد ہرمن آئنسٹائن پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے۔ دسمبر 1894 کو البرٹ آئنسٹائن 16 سال کی عمر میں جرمن کی لازمی فوجی سروس کے خوف سے بھاگ کر اٹلی چلے گئے، اور پھر 1896 میں البرٹ آئنسٹائن نے جرمن شہریت بھی چھوڑ دی۔ جون 1902 میں البرٹ آئنسٹائن نے سوئٹزرلینڈ میں جونیئر کلرک کی نوکری حاصل کر لی اور پھر وہیں جونیئر کلرک کے طور پر کام کرنے لگے۔ اسٹوڈنٹس، 1900 تک فزکس والے یہ سوچتے تھے کہ ہم نے سب کچھ ایجاد کر لیا، اب دنیا میں انوینشنز کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن جب 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ سائنٹسٹ بھی یہ محسوس کرنے لگے کہ حقیقت میں انوینشنز تو اب آئی ہیں۔ 1905 میں آئنسٹائن نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تو دنیا حیران رہ گئی کہ کیسے ایک نوجوان جو جونیئر کلرک کے طور پر کام کر رہا ہے اتنی بڑی تھیوری پیش کر سکتا ہے۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے ایسے فارمولاز بھی پیش کیے جو اٹامک بم بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن کی فیمس ایکویشن میس انرجی ایکویشن ہے جو پوری فزکس کی بیس ہے، اور یہی ایکویشن فزکس کو ڈسکرائب بھی کرتی ہے، کیونکہ فزکس میں ہم میٹر، انرجی اور اس کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ ایکویشن بھی ہمیں میٹر، انرجی اور ان کے درمیان ریلیشن شپ کو بتاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، البرٹ آئنسٹائن کو ان کی خدمات کے پیش نظر جرمن حکومت نے برلن یونیورسٹی میں ان کو ایز اے پروفیسر کام کرنے کی آفر کی، جس سے البرٹ آئنسٹائن نے قبول کر لیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں برلن یونیورسٹی علم کا گڑھ سمجھی جاتی تھی۔ تو البرٹ آئنسٹائن 1914 میں واپس جرمنی آ گئے اور برلن یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر تعینات ہو گئے۔ ان کے جرمنی میں آنے کے صرف 4 ماہ بعد پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنا کام جاری رکھا۔ 1922 میں البرٹ آئنسٹائن کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ایکسپلینیشن پہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ یہ وہ واحد نوبل پرائز تھا جو آئنسٹائن کو ملا۔ یہ بات سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے اس عظیم سائنسدان کو زندگی میں صرف ایک نوبل پرائز مل سکا، جو کہ انہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ایکسپلینیشن پہ ملا۔ حالانکہ آئنسٹائن نے کچھ ایسی تھیوریز بھی پیش کی تھی جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جیسے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اسٹوڈنٹس، 1933 میں آئنسٹائن امریکہ کے دورے پہ تھے کہ ہٹلر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ آئنسٹائن کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بیلجیم کا رخ کر لیا۔ ہٹلر چونکہ یہودیوں کا بڑا مخالف تھا اور آئنسٹائن بھی یہودی تھا، اس لیے آئنسٹائن نے واپس جرمنی نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 1933 میں ہی واپس امریکہ آ گئے۔
اور جب 1945 میں البرٹ آئنسٹائن کو کسی نے انفارمیشن دی کہ جرمنی کے سائنٹسٹ ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے وہ اٹامک بم بنا رہے ہیں جو کہ وہ امریکہ پہ گرائیں گے، تو 1945 میں البرٹ آئنسٹائن نے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں آئنسٹائن نے لکھا کہ جو جرمنی کے سائنٹسٹ ہیں وہ ایٹم کو بریک اپ کرنے میں یا توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اس ایٹم بم کو امریکہ پر گرائیں گے، لہٰذا آپ سائنٹسٹ کی ایک ٹیم تشکیل دیں جو اٹامک بم بنانے کے لیے کام کرے۔ اس خط کو پڑھ کر امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ نے ایک سائنٹسٹ کی ٹیم تشکیل دی جو اٹامک بم بنانے کے لیے کام کرنے لگی۔ پھر جلد ہی انہوں نے اٹامک بم بھی بنا لیا، اور پھر یہی اٹامک بم انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بھی بنا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے یہی اٹامک بم جاپان کے شہر ہیروشیما اور پھر 9 اگست کو ناگاساکی پہ گرایا، جس کے نتیجے میں تقریباً 3 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، البرٹ آئنسٹائن کو 1951 میں اسرائیل کا وزیر اعظم بننے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن آئنسٹائن نے اسرائیل کا وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اسی خط کو قرار دیتے ہیں جو انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن روز ویلٹ کو لکھا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچائی گئی تھی وہ ٹوٹلی رانگ انفارمیشن تھی، کیونکہ جرمنی کے سائنٹسٹ اٹامک بم بنانے پہ کام نہیں کر رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس، دنیا کے اس عظیم سائنٹسٹ نے اپریل 1955 میں وفات پائی۔ آج بھی دنیا آئنسٹائنز کی تھیوریز کی معترف ہے، اور اگر فزکس میں آپ آئنسٹائن کو نکال دیں تو آپ کی فزکس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے دنیا کے ایک عظیم سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کے متعلق چند حقائق جو میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔